السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کو جشن میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان حضرات تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر وارث مظہری صاحب، عرب اسلامک اسٹڈیز سے آپ کا تعلق ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور دیگر مہمان محترم مداح اہل بیت جناب میر داور علی داور صاحب۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا دلی استقبال ہے، مرحبا، اہلین و سہلین۔ ناظرین، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں فون ڈائل کر کے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ فون نمبرات ہمارے نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-042، دیگر ٹول فری نمبر 1800-4254-089، اور ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کریں JMN اسپیس اپنا میسج اور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کریں 5623579 پر۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو ایک پیاری سی نعت پاک کے ساتھ۔ درخواست محترم سے نعت پاک پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ رحمت جو بن کے آئے ہیں سرکار عرش سے، ہونے لگی ہے نور کی بوچھار عرش سے، ہے مصطفیٰ کا نام جو اپنی زبان پر، صلی اللہ کا شور ہے ہر بار عرش سے، صلی اللہ کا شور ہے ہر بار عرش سے، عزت سے احترام سے دل سے ادا کرو، نعت نبی کا آیا ہے معیار عرش سے، رحمت جو بن کے آئے ہیں سرکار عرش سے، ہونے لگی ہے نور کی بوچھار عرش سے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہونے لگی ہے عرش سے بوچھار، نور کی بوچھار عرش سے۔ اس بوچھار میں ہم بھی اپنے آپ کو بھگو لیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نعت پاک جیسے ہی پڑھی گئی، بے شمار مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، تذکرہ آیا، تو یہ فرض ہو جاتا ہے ہر مسلمان پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور درود پڑھیں۔ جیسے درود پڑھے گا وہ نور میں سرشار ہو جائے گا، انشاءاللہ بوچھاریں اس پر پڑتی رہے گی۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بابرکت کے کسی پہلو کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر ہم نظر ڈالیں اور اس کو کما حقہ تو نہیں، لیکن تھوڑا سا اس پر بات کریں اور آپ کو معلومات فراہم کریں۔ آج ہم انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو پر نظر ڈالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان محترم ڈاکٹر وارث مظہری صاحب تشریف فرما ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے معلومات حاصل کریں گے، لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو جی، میں غلام حسین بات کر رہا ہوں۔ عاصم جی محترم، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر وہ کیا نام، ایک ناز شریف کا فرمائش کرنے کا تھا، اور لمیاتی نظیر ہے، لمیاتی نظور کا۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ سے آپ کے سوال کا جواب، آپ کی خواہش کا احترام انشاءاللہ کیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم
محترم کون کہاں سے؟ محمد عامر دلی سے بات کر رہا ہوں. محمد ہارون. محمد عامر دلی سے. عامر جی سوال بتائیں عامر صاحب. سوال یہ ہے کہ میرا یہ جاننا چاہتا ہوں جتنے اسلام زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. جیسے کہ ناظرین ہم نے بتایا آپ کو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے جس پہلو پر روشنی ڈالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اخلاقی تعلیمات. اس موضوع پر محترم آپ سے درخواست ہے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اخلاق کا موضوع، اخلاق حسنہ کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم پہلو ہے. اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد، اس کی غرض یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہی پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دراصل قرآن ہے، کان خلقہ القرآن. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح سے پورے قرآن کا عملی نمونہ تھا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین نمونہ ہے. اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو نمونہ بنانے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت ہی بہترین نمونہ ہیں. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات پر. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر وارث مظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور میر داور علی داور صاحب تشریف فرما ہے. ایک کالر مولانا نجیب قاسمی صاحب ریاض سے ٹیلی فون لائن پر ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم نجیب قاسمی صاحب، مولانا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. جی محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے کافی کام کیا ہے. اس پر آج کا جو عنوان ہے اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے، کچھ چند الفاظ اپنے طور پر فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنے پاک کلام میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں. خود سید البشر و سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں خاص طور پر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنی تعلیم اور عمل سے بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ سے عبارت ہے. قرآن شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. اور کیوں نہ ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم قرآنی تعلیمات کے مطابق تھا. ایک شخص کے سوال پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کا مجسمہ تھے،
لیکن جو صفت زندگی کے ہر گوشے کو محیط تھی وہ طبیعت کی نرمی، بردباری اور اخلاق حسنہ تھی۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں۔ جی مولانا معذرت کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے اس دوران کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور آج کے اس دور میں اس دور میں ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ سارے عالم کے لوگوں کو کیسے ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی دوسروں کو دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کو پر عمل کریں گے اور اس کی فضا کو عام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنے گا۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ میری ETV اردو کے ذریعے سے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سیرت نبوی پڑھانے کا خاص خیال رکھیں۔ بے شک انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں ریاض سے جوائن کیا۔ آپ کا جو پیغام ہے سارے عالم کے نام انشاءاللہ یہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کا جو عنوان ہے اس پر مولانا سے درخواست کرتے ہیں اور روشنی ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، اخلاقی تعلیمات، ہمیں کیسے ہم زندگی آج کی عملی زندگی میں اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے آج کی جو ہماری معاشرتی سیاسی زندگی ہے، اگر اس کے مسائل کے پس منظر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز روبہ زوال ہے، اخلاق حسینہ، اخلاق کریمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا، ہم آج اس کو اپناتے نہیں ہیں اور زمانہ ایک طرف سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ بلا شبہ جو اٹھان تھی اخلاق حسنہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جو مثال پیش کی، اس کے بعد سے ہم اب یہ زمانہ یہ ایک طرف جاتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ جو مسلمانوں میں بنیادی طور پہ کمی آئی ہے وہ دراصل اخلاقی کمی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک زوال کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں اور مستقل طور پہ بڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر جب تک کسی قوم میں اخلاقی اقدار عروج پہ نہ ہوں اور اخلاقی اقدار زندہ نہ ہوں تو وہ قوم اپنے عروج کو نہیں پہنچ پاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا نمونہ ہے، جو عملی نمونہ ہے، وہ ہماری آج کی اجتماعی زندگی کے لیے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اصحاب کرام نے ارشاد فرمایا اور جو احادیث کی کتابوں کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اتنے حیرت انگیز نمونے ملتے ہیں کہ اس کا کوئی اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ کہ آپ نے کہا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ نرم خو ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پہ وہ چیز دیتا ہے جو سختی اور تشدد پہ نہیں دیتا۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور اب اندازہ لگائیں کہ دوسری طرف عملی نمونہ یہ دکھایا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض یہودی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو سلام کرنے کے بجائے آپ پہ لعنت کرتے تھے، موت کی دعا کرتے تھے۔ ایسے ایک موقع پہ حضرت عائشہ بہت زیادہ خفا ہو گئیں اور یہ ایک طبی فطری بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عائشہ کو ٹوکا روکا کہ ایسا مت کرو۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ لعنت ہو یا تم پہ موت ہو، یہ کہہ کر کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تمہیں سختی نہیں برتنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جس کو میں حرز جاں بنا لوں، جس کو میں اپنے عملی ایک نمونہ اور اساس بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح غصے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی بہترین ارشاد ہے،
آپ نے فرمایا کہ بہادر اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں کسی میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ جو اصل بہادر یا شجاع ہے وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، اپنی انا پہ کنٹرول کر لے۔ جی بے شک، انشاءاللہ اور مزید بات کریں گے۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ شاہین باغ دہلی سے بول رہے ہیں۔ محترم بتائیے، سوال بتائیے گا، سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو جلوس نکلتا ہے جشن کا، ہم سنے تھے کہ جشن کا مطلب تھا منمانی کرنا، تو مطلب کیا ہے جلوس صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، محترم، کون کہاں سے؟ میں پونا سے بول رہا ہوں۔ پونے سے، جی بتائیں، سوال بتائیں۔ سوال یہ تھا سرکار کے دوران پر استعمال کے اوپر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ میں نظام آباد ضلع نندی گڑھ سے بات کر رہا تھا۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سوال کیا ہے صاحب، یہ جو عید میلاد ہے نا صاحب، جی ہاں بتائیے، سوال بتائیے۔ بہت شکریہ۔ ہم درخواست کرتے ہیں مہمان نعت خواں صاحب سے، مداح اہل بیت سے، کہ ایک نعت پاک پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا مجھے بھی اپنی عطا بے حساب دو، لفظوں کو حسن اور قلم کو شباب دو، نادانو تم ہو عظمت آقا سے بے خبر، محشر میں منہ دکھاؤ گے کیسے جواب دو، تبلیغ کا چراغ بھی خلق عظیم بھی لے کر حضور آئے ہیں، یہ انقلاب دو، آقا مجھے بھی اپنی عطا بے حساب دو، کب سے ہوں نعت پاک کا ساغر لیے ہوئے، یا مصطفیٰ مجھے بھی ثنا کی شراب دو، آقا مجھے ناظرین، آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات۔ کیا تعلیمات ملتی ہیں اور ہم کیا تعلیمات اپنا رہے ہیں اور ہماری زندگی کس دہانے پر جا رہی ہے، ہم اپنا جائزہ لیں۔ بھائی صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کہ جلوس وغیرہ میں من مانی کرنا، لوگوں کو اذى رسانی کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور جشن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا سے درخواست ہے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایسی چیزیں جس سے عوام کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہو، ان کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ تو اس طرح کے اگر مسائل کریٹ ہوتے ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بسا اوقات
ایسی مشکل نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی راستہ ایسا رک جائے تو کوئی اور بغلی راستے ہوتے ہیں، دوسرے راستے ہوتے ہیں کسی بہت ہی انتہائی ضروری چیز کے لیے، جیسے کوئی اجتماع ہو رہا ہو یا اسی طرح کے کوئی اور تقریب ہو رہی ہو، عمومی فائدے کی چیز ہو، مذہبی ہو، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے ہاں اس شکل میں کہ اس سے ایسی پریشانی پیدا ہو جائے جس کا کوئی حل بظاہر بالکل سامنے نہ ہو، تو یقیناً اس کے پھر کوئی جگہ تبدیل کرنی چاہیے، دوسری جگہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اگر کوئی اس کا ایک سولوشن موجود ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، دیگر سوال آیا تھا، بھائی صاحب نے اجتماعی سلام و درود سے متعلق سوال کیا تھا پونے سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اجتماعی درود و سلام میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اجتماعی انفرادی طور پہ بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہراً بھی پڑھ سکتے ہیں، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے آپ موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے درود کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہر صورت میں درود پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین سے درخواست ہے، پروگرام چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے، آپ بھی سرشار ہوتے جائیے، درود پاک کے نذرانے بھیجتے جائیے تاکہ آپ بھی اس فیض جاری سے ہے اپنے آپ کو سرشار کرتے رہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میری لائن چالو ہے۔ جی بتائیے کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں، یونس خان۔ یونس خان گجرات سے۔ جی یونس بھائی بتائیں، سوال بتائیں۔ جی میرا سوال ہے کہ نبی رسول اللہ کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ نبی رسول اللہ کی صحابی نے پوچھا کہ ہمارے شہر کے لیے دعا کیجیے۔ تو ہمارے شہر کے لیے، جیسے نبی رسول اللہ سے پوچھا گیا نا کہ امن کے لیے دعا کیجیے، تو ہم نے امن کے لیے دعا کیا تھا۔ جی جی جی، تو یہ کون سا وہ شہر تھا کہ جس کے لیے نبی رسول اللہ سے دعا کی گئی، نبی رسول اللہ نے دعا نہیں کی؟ فرمائے۔ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گجرات سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں ٹانڈو سے بات کر رہا ہوں۔ محترم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے، ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا۔ بتائیں، سوال بتائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ذریعہ بنا کے بھیجا گیا ہے نا؟ دنیا میں ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ جی 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 بتائیے، سوال بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا گیا نا، ذریعہ اور مطلب ایک ہی ایک تھا۔ آواز کلیئر نہیں ہو رہی ہے، آپ کا سوال ادھورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا سے درخواست اس سوال کا جواب عطا فرمائیں کہ بھائی صاحب نے، یونس خان صاحب نے شہر گجرات سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے اور کس شہر کے لیے دعا امن کی درخواست کی تھی؟ کچھ اس طرح کا سوال تھا۔ دیکھیے میرے خیال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو واقعات ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب کہیں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کہیں بد دعا کے لیے کہا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں بھی دعا کرتے تھے۔ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ لعنت نہیں کی، کسی کی بد دعا نہیں کی۔ ہاں ایک صحابی کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا ایک دوسرے علاقے کے لیے کہ جس طرح سے یمن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہاں کے لیے بھی آپ دعا کریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، دعا نہیں کی۔ لیکن عام طور پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے وہ اس کے بارے میں واضح طور پہ احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کسی پہ لعنت نہیں کرتے تھے، ہر حال میں دعا کرتے تھے۔ بعض صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ طائف کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اسی طرح سے ایک دوس قبیلہ تھا، اس کے بارے میں بد دعا کرنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہم اہد دوسا وأت بہم، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اور اس کو قریب کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج آخری حد تک یہ تھا کہ وہ دعا ہی کرتے تھے، بد دعا نہیں کرتے تھے، کسی کو بھی لعنت نہیں کرتے تھے، ہر حال میں وہ رحمت اور شفقت کا ہی مظاہرہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟
ہاں میں رانا فاطمہ بول رہی ہوں ممبئی سے. جی بتائیں، سوال بتائیں. مفتی صاحب سے ہاں دعا کی درخواست ہے. یہ اولاد نہیں ہے 9 سال سے. اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد سے مالا مال فرمائے بہن. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب، اس کے لیے کیا دعا ہوگی بتائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے ممبئی سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی صاحب، کون کہاں سے؟ میں غازی صلاح الدین بول رہا ہوں نابینا. غازی صلاح الدین صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دعا ہے صاحب آپ کی. جی محترم اللہ بتائیں، سوال بتائیں، کیا سوال کیجیے گا آج؟ میرا سوال یہ ہے صاحب کہ اللہ کے رسول رحمت عالم بنا کے بھیجے گئے دنیا میں. جی آج کل ہم ان کی میلاد کی عید تو مناتے ہیں بہت خوشی سے، جی مگر ان کے بتائے راستے پہ نہیں چلتے صاحب. جی کیونکہ ہر مسلمان اپنا اپنا ایسا انہوں ایسے انہوں ایسے بول کے بولتے. مسلمان ایک کیوں نہیں ہے صاحب؟ اس کے بارے میں ذرا سب مسلمان ایک ہو بول کے دعا کرو. ایک مسلمان بھائی کو قتل کر رہا، باپ کو قتل کر رہا. اس کا جواب درخواست. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا، مبعوث کیا جانا، جو بنیادی اس کا مقصد ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، ایک تعلق قائم کر دیں خالق اور مخلوق کے درمیان. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول تمام انسانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر کے آئے، انہیں ہدایت دینے والے بن کر کے آئے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول ذریعہ ہیں اللہ کے پیغام کو بندے تک پہنچانے کا اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا. جو خالق ہے اس کو مخلوق سے ملا دیا جائے. تو یہ ذریعہ کا کام، رسالت کا جو منصب ہے، نبوت کا جو منصب ہے، اس منصب کا بنیادی فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک ذریعہ یا وسیلہ کا کام کرتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں جو دوری ہے اور جو ہمیشہ تاریخ میں رہی ہے، اس دوری کو ختم کر کے ایک دوسرے سے ملایا جائے تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں وہ جانے کے مستحق ہو جائے. جی مولانا، دیگر سوال بہن صاحبہ نے کیا تھا، رانا فاطمہ صاحبہ نے ممبئی سے، کہ انہیں اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں اور یہ کیا عمل کریں. اور دیگر غازی صلاح الدین صاحب نے بھی سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو بتایا ہوا ہے اور ہم لوگ چلتے نہیں ہیں، اس پر چلنے کی ہمیں اللہ ہدایت دے، توفیق دے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. بہت اچھی بات. دیکھیے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الحاجت، اس طرح کی ضرورتوں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ تنہائی میں 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، نماز حاجت کی نیت سے، اور پھر اس میں خاص طور سے دعا کریں جہاں تک ہو سکے. ایک اور بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے، ایک حدیث سے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی اچھا سے اچھا عمل کیا ہو اور اس میں خلوص نیت سے کیا ہو، خالصتاً لوجہ اللہ کیا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اس کو آپ بنیاد بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس کی بنیاد پہ یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے. آپ اپنے اس طرح سے کسی خالص عمل کے حوالے سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو حدیثی سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے صدقہ. آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اس نیت سے، اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گود بھرے گا. آمین آمین آمین. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہوں تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں دانش میاں، رامپور یو پی سے. جی دانش صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال تو کچھ نہیں، مگر یہ کہ مجھے کوئی ایک اچھی سی نعت سننی ہے، اور مطلب کہ جو ہے سب کو رامپور، اپنے شہر والوں کو، رامپور واسیوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی مسلمان بندے ہیں ان سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد. بے شک، بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں رامپور سے السلام علیکم کال کیا اور سارے عالم کے مسلمانوں کو عید میلاد کی مبارکباد پیش فرمائی. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مہتاب عالم بول رہا ہوں الہ آباد سے. جی مہتاب صاحب بتائیں، سوال بتائیں. جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جی پہلے عمرہ ضروری ہے کہ حج ضروری ہے جب حج کرنے جائے تو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اخلاق سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متعلق ہے. عمرہ اور حج کا جواب انشاءاللہ عمرہ اور حج کے موسم میں ضرور دیں گے. اس موسم میں انشاءاللہ
صرف نور کی بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی بات ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک کالر کو سنا کہ اپنے نعت پاک کی خواہش ظاہر کی، ہماری درخواست ہے مہمان محترم سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں، تڑپوں یا میں آ جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، میری بھی دعا کیجئے سرکار مدینہ، میری بھی دعا کیجئے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، بیمار ہوں دامن کی ہوا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، اعمال کچھ ایسے ہیں کہ شرمندہ ہوں آقا، شرمندہ ہوں آقا، کملی میں مجھے اپنی چھپا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے۔ ایسے کروڑا لوگ جو ہے بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے گھر ہے، بے سر و سامان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسنا یہ سب تمام لوگوں کے لیے اگر ہم کرتے ہیں، ان تمام نہ صحیح، ذرا گھر کی گلی سے باہر تو نکلو کہ دیکھو کہیں پڑا ہوگا، کوئی شرابی ہوگا بھی پڑا ہوگا، تب بھی اس کی مدد کر دے کہ انسان ہے، اللہ کو پیارا ہے، اور کوئی جانور بھی ہوگا تو اسے بھی کچھ پانی دے دو کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، کہ دھوپ کی بات ہے، تو جہاں تک ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ ہزار گناہ اگر کرتے ہیں لیکن ایک نیکی بھی کمانے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں گجرات آنند سے بول رہا ہوں، شوکت علی شمسی۔ آنند سے شوکت علی صاحب، بتائیں، سوال بتائیں۔ یہ بتائیے جو جلوس نکلتا ہے عرفات کا، جی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ڈھول تاشا بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، بتاتے اور ہیں کیسے انشاءاللہ۔ بنایا جائے، کس طریقے سے بنایا جائے یہ بتائیے۔ جی جی جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آنند گجرات سے کال کیا۔ ابھی ہم نے بتایا کہ کس طرح سے یہ منایا جائے۔ آپ عیادت کریں، پریشان لوگوں کی پریشانی دور کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو خوش کرنے کا۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ جی بتائیں سمیر صاحب، کیا سوال؟ جی ٹھیک، بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا محبوب نگر سے۔ سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ مولانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آثار ملتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے، یا دیکھنا کہاں تک درست ہے؟ یہ قرآن حدیث سے
کہاں تک ثابت ہے اس سوال کا جواب، اور کہاں تک میلاد منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا صحابہ نے منایا ہے نہیں منایا ہے، ہم کیسے منائیں اور ہم کیسے کریں؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک آثار و تبرکات کی بات ہے، احادیث و روایات سے یہ ثابت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض منہ مبارک یعنی داڑھی یا سر کے بال بعض لوگوں کو عطا کیے تھے، بعض صحابہ کرام نے، بعض صحابیات نے اسے جمع کر لیا تھا۔ اس سے صحابہ کی تڑپ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ منہ مبارک کو، اسی طرح سے بعض کو اللہ کے رسول نے اپنا لباس عنایت فرمایا اور اس طرح کی چیزیں عنایت فرمائیں جس کو صحابہ کرام نے بالکل تبرکات کے طور پہ اس کو محفوظ رکھا اور ان کو نسلوں میں جاری کیا، کیونکہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو محبت جو امت کو رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، جو وابستگی رہی ہے، اگر ایک چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے انتقال کے بعد موجود تھی تو اسے ضائع نہیں کرنے دیا گیا ہوگا، اسے ہر حال میں محفوظ کیا گیا ہوگا۔ اور جہاں تک روایات میں ہمیں بتایا کہ منہ مبارک کے بارے میں تو ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا۔ ایک صحابیہ کا یہ ہے کہ انہوں نے پسینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر لیا تھا اس میں، اس لیے کہ وہ اس میں خوشبو تھی۔ تو یہ آثار و تبرکات کی روایات تو بالکل ثابت شدہ ہیں۔ اب جہاں تک یہ جو مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہیں، اب ظاہر ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جانچنے کا کہ اس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منہ مبارک ہے، لیکن اگر اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو ہمارا دینی اور ایمانی جذبہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ہر حال میں ہم جہاں تک ہو سکے اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس بنیاد پہ اس کو مسترد نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے مسترد کرنے کی، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ مسترد کر دیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ بال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو عنایت فرمائے تھے وہ ہوں۔ جی، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں گنٹور سے رضا بات کر رہا ہوں۔ جی محترم، بتائیں، سوال بتائیں۔ یہ جو میلاد النبی کا جو جلسہ منا رہے ہیں ہم، جی، وہ صحابیوں نے بھی منایا تھا کیا؟ جی جی، بہت شکریہ آپ نے میں اس کے بارے میں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ محترم، یہ بات تو یقیناً ملتی ہوگی صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ایک جو لونڈی یا کنیز مانی جاتی ہے اس نے خوشی کا اظہار کیا تو اس کو آزادی مل گئی اور کئی چیزیں مل گئی۔ جو خوشی منانے کا جو رواج ہے وہ صحابہ اکرام سے ہی جی دیکھیے، یہ ایک فطری طریقہ اظہار ہے، عام یہ انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کا کوئی رہنما جس کو وہ چاہنے والا ہو، سردار یا بادشاہ یا کوئی بھی ایسی مقدس اور بڑی شخصیت اگر پیدا ہو یا اس طرح سے کوئی اس کا کوئی ایسا دن ہو تو ہماری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پہ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد پوری تاریخ انسانی کا سب سے نادر واقعہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، ہمارے لیے نجات کا باعث ہوئے، ہم ایمان کے حامل بنے، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی بنیاد پہ ہوا۔ تو آپ کی پیدائش کی بنیاد پہ فطری طور پہ خوشی کے اظہار میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت کی کوئی ایسی نص، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے مختلف علماء، مثال کے طور پہ عرب کے بہت بڑے عالم ہیں یوسف قرضاوی صاحب، غالباً کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ہم منا سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی بات ہے، اس کا ایک پہلو جو دوسرا ہے وہ یہ کہ اس پہ بہت زیادہ فضول خرچیاں کی جائیں، عوام میں ڈسٹربنس پیدا ہو، پبلک مقامات متاثر ہوں، بہت طرح کے یا بہت زیادہ فضول خرچی ہو جائے جس سے مسائل پیدا ہوں، تو یقیناً یہ اسلامک اسپرٹ سے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فی نفس ہی اظہار خوشی میں کوئی چیز ایسی معنی نہیں ہے، خوشی ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا جو اندر کا جذبہ ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں خوشی کا اظہار کریں۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہاں ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترمہ کون، کہاں سے؟ جی میں یاسمین بول رہی ہوں واشنگ ممبئی سے۔ جی بتائیں، سوال بتائیں۔ پہلے تو آپ تمام سب لوگوں کو جو ہے تمام عالم اسلام کو جشن میلاد النبی مبارک۔
جی جشن بہت آمد شکریہ بہن. رسول آمد ہے. جی جی بہن. اور جو ایک نعت کی فرمائش تھی. جی 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 انشاءاللہ آپ کی فرمائش کا احترام کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا. انشاءاللہ مولانا محترم نعت خان سے درخواست ہے کہ ایک نعت پاک کا نذرانہ پیش فرماتے چلیں. اشعار پیش کرتا ہوں. آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، ہر سمت اندھیرا ہے ضرورت ہے تمہاری، ہر سمت اندھیرا ہے ضرورت ہے تمہاری، ضرورت ہے تمہاری، پھر محفل نورانی سجا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، مشکار یہ عنبر تو زمانے کے لیے ہے، زمانے کے لیے ہے، بو اپنے پسینے کی سنگھا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے۔ ناظرین بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا سنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اگر اس پہلو کو، اس اخلاق حسنہ کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں تو مومن ہونے کی دلیل ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ تمام عالم کے لوگوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. اچھے سے اچھے کام کریں اور خدمت خلق کا جذبہ رکھیں، اور تمام عالم کے لوگوں سے یہی درخواست ہے، اللہ مجھے سب سے پہلے ہدایت عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو میں اپناؤں اور اپنی زندگی میں روا رکھوں، اور تمام عالم کے لوگوں کو بھی اللہ یہی ہدایت دے. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.